کلام لفظی کی طرف، اور وہاں جو معنی ہے اس معنی سے اشارہ کلام نفسی۔ کلام نفسی کیا چیز ہے؟ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، جو اس اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، جو گونگا پن اور خاموشی کے منافی ہے، اور جس پر یہ کلام لفظی دلالت کرتا ہے دلالت عقلیہ کے ساتھ، دلالت عقلیہ کے ساتھ۔ لہذا معنی سے مراد کلام نفسی ہے، معنی سے مراد لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو معنی دو قسم کا ہو گیا، ایک معنی وہ ہو گیا، ایک معنی کلام نفسی ہے، اس کو بھی معنی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور ایک معنی سے مراد لفظ کا ترجمہ ہے، لفظ کا ترجمہ۔ تو معنی کی دو قسمیں ہو گئی۔ شارح نے جو یہ بات کی ہے نا، شارح کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کلام لفظی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام نفسی پر دلالت عقلیہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے، لہذا یہ کلام لفظی اس پر دال ہے، اور وہ جو کلام نفسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، اخبار بھی ہے، انشاء بھی ہے، اور یہ کلام اس پر دال ہے، یہ کلام اس پر دال ہے، اور وہ مدلول۔ قدیم وہ ہے، صفت وہ ہے، اور یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ کلام لفظی ہے، اور بمعنی ترجمہ یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے یہ مخلوق ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم، اس کی صفت بھی قدیم، اس کے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ یہ لیکن یہ قول جمہور کے خلاف ہے، محشی نے اس پر دو اعتراضات نقل کیے کہ یہ اصولی کی غرض کے خلاف ہے، اصولی کی غرض کے خلاف ہے۔ کیسے شارح نے یہ بات کہہ دی کہ معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف ہے؟ شارح کے لیے یہ بات درست نہیں تھی کہ معنی سے کون سا معنی مراد لے، کلام نفسی لے لے، اس لیے کہ اصولی لفظ سے اور اس کے ترجمے سے بحث کرتا ہے، نہ کہ لفظ اور کلام نفسی سے کرتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے مصنف نے اور شارح نے بھی ذکر کیا اور مصنف نے بھی ذکر کیا، کتاب اللہ کی جو تقسیم ہے لفظ اور معنی اس کے ترجمے کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا لفظ اس کو وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے وضع ہوگا یا بہت سارے معنی کے لیے، پھر وہ جس معنی میں استعمال ہے وہ حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا، پھر اس لفظ کے معنی پر دلالت ظاہر ہوگی یا چھپی ہوگی، یا وہ لفظ کی دلالت اپنے معنی اور مراد پر بطور عبارت النص ہوگا، اشارت النص ہوگا۔ تو اصولیین تو لفظ کے معنی سے بحث کرتے ہیں، ترجمے سے بحث کرتے ہیں۔ سابق میں یہی شارح نے ماتن نے ذکر کیا، یہاں کیسے کہہ رہے کہ معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف ہے؟ اس لیے محشی کہتے ہیں شارح کی یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ شارح والی بات مان لیں نا تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں جو قرآن مجید موجود ہے، یہ جو قرآن موجود ہے یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے، حالانکہ اسی قرآن کے مخلوق نہ ہونے پر کبار علماء نے موت کی سزائیں پائی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صاحب مذہب، ان کو کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ جیل میں ان کو شہید کیا۔ صرف اتنا کہو کہ قرآن مخلوق ہے، صفت نہیں، انہیں کہ کیسے مان لے؟ لہذا ان کو بوڑھے تھے، 80-90 سال کی عمر میں، ان کے قمیص اتار کر ان کو کوڑے جیل میں مار مار کر صرف یہ بات نکلوانی تھی کہ اتنا کہو کہ قرآن مخلوق ہے، صفت نہیں ہے۔ اور یہ کرانے والے مولوی تھے، کرنے والا تو بادشاہ تھا، لیکن بادشاہوں کو ابارنے والے وہ مولوی تھے، معتزلہ تھے، اس لیے کہ معتزلہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں وہی مولوی غالب تھے، اس لیے انہوں نے اس آزمائش میں سنیوں کو اور اہل سنت والجماعت والوں کو آزمایا۔ شارح کے اس بات سے تو پھر یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اس لیے محشی نے نیچے سوال جواب والے نے پھر نقل کیا فقہ الاکبر کے حوالے سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے فقہ الاکبر، اس کے حوالے سے نقل کیا کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن
فی المصاحف مکتوب، فی المصاحف مکتوب، صحیفوں میں لکھا گیا ہے، وفی القلوب محفوظ، دلوں میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے، وفی الالسن مقروء وعلی الالسن مقروء، اور زبانوں پر وہ پڑھی جاتی ہے، وعلی النبی منزل صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو نازل کیا گیا۔ معلوم ہوا امام صاحب نے جو قرآن مراد دیا وہ یہی ہے، کلام نفسی نہیں۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ لہٰذا شاعر نے جو بات ذکر کی ہے یہ سب کے خلاف ہے، یہ سب کے خلاف ہے۔ یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، عقائد میں پڑھو گے یہ عقائد سے بات۔ کلام نفسی اتنا سمجھو، دیکھو کلام نفسی کا معنی سمجھو۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں امیر صاحب کو کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، کلام النفسی، یحدث نفسہ، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، زبان سے تو نہیں بول رہا، دل میں مضامین آ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ کیا کرے، پانی لے آئے، پانی پلائے۔ یہ ہے کلام نفسی، کیونکہ اب یہ بات میرے ذہن میں میرے ساتھ قائم ہے، لیکن جب میں اس کو باہر لاؤں گا تو یہ حادث ہو جائے گا، بولتے ہی وجود میں آ کر، پہلے نہیں تھا، جو ہی بولوں گا تو وجود میں آئے گا اور بولتے ہی فنا ہو جائے گا۔ اعراض ہے نا، جواہر تو نہیں ہے، کوئی ڈسٹر تو نہیں ہے کہ اندر سے باہر نکالو پھر پڑا رہے گا، عجائب گھر میں رکھ دو۔ جواہر نہیں ہے، اعراض ہے، وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں، وجود میں آتے ہی کیا ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ تو کلام نفسی سمجھ میں آ گیا۔ صفت قدیمۃ عبارت عن صفت قدیمۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی منافیۃ للخرس والسکوت، اور یہ کلام لفظی اس پر دلالت کرتا ہے، دلالت عقلیہ، دلالت عقلیہ سمجھو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ یہ حکم بچوں کو ہے کیونکہ یہ تو امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے اور جمع ہے۔ جب جمع ہے اور وجوب کے لیے ہے تو سب پر نماز فرض ہے، مریض ہو، مسافر ہو، بچہ ہو، پاگل ہو، جو بھی ہو، سب پر نماز فرض، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس آیت سے بچے نکل گئے، دلالت عقلیہ کے ساتھ، دلالت عقلیہ کے ساتھ بچے نکل گئے، مجنون نکل گیا، مدہوش بے ہوش آدمی نکل گیا، وہ دلالت عقلیہ سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے یہ کلام لفظی کلام نفسی پر دلالت عقلیہ کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ وعلیٰ کل حال اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شارح کا ایک الگ موقف تھا جو انہوں نے ذکر کیا۔ محشی نے اس پر اعتراضات نقل کیا اور کہا کہ نہیں، آپ تو اس کو قرآن نہیں مانو، قرآن یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے سوال جواب نے نقل کیا ہے، صاحب مواقف کے حوالے سے نقل کیا کہ حق بات یہ ہے کہ اس پر عقیدہ رکھا جائے کہ یہ جو پڑھے جانا والا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقت میں، اور یہی وہ صفت قدیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، یہی وہ صفت قدیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ بہرحال ہمیں احکامات کیسے معلوم ہوں گے، احکامات کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اس کتاب اللہ کے نظم اور معنی کی تقسیم ہمیں معلوم نہ ہوگی، ہمیں اقسام معلوم نہ ہوں گے تو ہمیں احکامات کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی، احکام شریعہ کی معرفت ہمیں نہیں ہو سکتی۔ تبھی ہوگی جب ہم اس کتاب اللہ کے نظم اور معنی کی ہم تقسیم کر لیں، بغیر تقسیم کے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ شارح نے کہا جب تک ہمیں اقسام معلوم نہ ہو، اقسام، لیکن ماتن نے کہا، لیکن شارح کہتے ہیں یہ اقسام نہیں بلکہ تقسیمات ہیں۔ کیا ہے؟ تقسیمات ہیں۔ اس لیے قرآن چونکہ لفظ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اس لیے یہ نظم اور معنی دونوں کی 4 تقسیمات ہیں۔ کتنی تقسیمات ہیں؟ 4 تقسیمات ہیں، اور ہر تقسیم کے نیچے اقسام ہے، ہر تقسیم کے نیچے اقسام ہے، 4 قسمیں ہیں۔ تو 4 کتنے ہو گئے؟ 4 ضرب ہے، 4 تقسیمات ہیں اور ہر تقسیم کے نیچے 4 ہے، 8 ہو جائیں گے، 16 ہو جائیں گے۔ البتہ ان میں سے ایک تقسیم ایسی ہے
کہ جو اس کے متقابلات کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے ازداد کو ذکر کیا گیا، تو 4 مزید بڑھ گئے، تو کتنے ہو گئے؟ کل 20 اقسام ہے۔ 20 اقسام 4 تقسیمات کے ضمن میں ہے۔ جب تک ہمیں اس 20 اقسام کو، کتاب اللہ کے نظم اور معنی دونوں کو 4 تقسیمات میں تقسیم کیا، اور ہر تقسیم کے نیچے 4 اقسام ہے، تو 20 اقسام بن گئی کتاب اللہ کے لفظ اور معنی دونوں کے، لفظ اور معنی دونوں کے۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا صحیح بات ہے کہ نظم اور معنی دونوں کی اقسام ہیں۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو پہلے 3 تقسیمات ہیں یہ نظم کے ہیں، اور آخری تقسیم دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص، یہ معنی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جبکہ بعض لوگوں نے کہا، تیسرا قول، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے 3 تقسیمات لفظ کی ہے، اور چوتھی تقسیم میں عبارت النص اور اشارت النص کا تعلق نظم لفظ سے ہے، اور دلالت النص اور اقتضاء النص کا تعلق یہ معنی سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن شارح کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے، صحیح بات یہ کہ ہر تقسیم میں لفظ اور معنی دونوں کی رعایت ہے، لفظ اور معنی دونوں کی، یعنی 4 تقسیمات میں لفظ سے بھی بحث ہے اور معنی سے بھی ہے، دونوں کی رعایت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تقسیمات لفظ سے تعلق رکھتی ہے اور بعد والے معنی سے، اس طرح نہیں۔ تو تقسیمات کل کتنی ہو گئی؟ تقسیمات 4 ہو گئی، اقسام 20 ہو گئی۔ تقسیم اور اقسام میں فرق کیا کرو گئی، ٹھیک ہے؟ تقسیمات 4 اور اقسام 20 ہو گئی۔ اور وجہ حسر آسان ہے، 2 لائن میں ہے، وہ عبارت ہی میں پڑھ لیں گے، اس کے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں انتہائی آسان سبق ہے۔ وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا، شارح کہتے ہیں تمہید لتقسیمہ، یہ تمہید ہے کتاب اللہ کی تقسیم کی، بعد بیان تعریف ہی، اس کی تعریف کے بیان کر لینے کے بعد، یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، لا انہ اسم للنظم فقط، نہ کہ یہ صرف نظم لفظ کا نام ہے، کما ینبئ عنہ، جیسے کہ اس کے نظم ہونے کی خبر دیتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، تعریفہ، قرآن مجید کی تعریف، بالانزال، نازل کرنے سے، والکتابت والنقل، لکھنے کے اور منقول نقل کے سے، جیسے کہ اس کی تعریف اس کی خبر دے رہی ہے۔ ولا انہ اسم للمعنی فقط، اور نہ ہی یہ صرف معنی کا نام ہے، کما یتوہم، جیسے کہ اس کا وہم کیا جاتا ہے، من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز قرار دینے سے، للقراءۃ الفارسیۃ فی الصلاۃ، نماز میں فارسی قرأت کی، مع القدرت علی النظم العربی، عربی نظم پر، لفظ پر قدرت کے باوجود، وذالک، اور یہ جو ہے قرآن مجید جو ہے کہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یہ اس وجہ سے ہے لأن الاوصاف المذکورۃ جاریۃ فی المعنی، یہ جواب دے رہے ہیں پہلے والوں کی دلیل کا کہ صرف معنی کا کہا انہوں نے، لفظ کے بارے میں کہا کہ قرآن تو منزل اور مکتوب الفاظ کے صفات ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نظم اور معنی دونوں قرآن ہے۔ وجہ یہ ہے لأن الاوصاف المذکورۃ جاریۃ فی المعنی تقدیرا، یہی مذکورہ اوصاف منزل، منقول اور مکتوب ہونا یہ جاری ہوتی ہیں معنی میں تقدیراً۔ وجواز الصلاۃ بالفارسیہ، اب دوسروں کی عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، وجواز الصلاۃ بالفارسیۃ، اور فارسی میں نماز کی جواز، انما هو لعذر حکمی، وہ ایک حکمی عذر کی بنیاد پر کی وجہ سے تھا، وہ اور حکم یہ تھا، وہ عذر یہ تھا، ان حالت الصلاۃ حالت المناجات مع اللہ تعالی، نماز کی جو حالت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت ہوتی ہے۔ والنظم العربی، اور جو عربی نظم ہے، لفظ ہے، معجز، یہ عاجز کر دینے والی ہے، بلیغ، بلیغ ہے، قوی ہے، فلعلہ لا یقدر علیہ، شاید کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے، او لأنہ، یا ہو سکتا ہے کہ یقیناً وہ ان اشتغل بالعربی، اگر وہ اس کے عربی میں مشغول ہو، ینتقل الذہن، تو پھر ذہن منتقل ہو جائے گا، منہ، اس سے، الی حسن البلاغت والبراغت، بلاغت اور براغت کے اچائی کی طرف اور حسن کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا،
وَيَلْتَذُّ بِالْأَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ، اور وہ سجع سے اور فواصل سے لذت اٹھائے گا۔ بلاغت کی تعریف محشی نے کی ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کلام کا مقتضی حال، وہ فصیح کلام جو مقتضی حال کے مطابق ہو، مقتضی حال کے مطابق ہو۔ حاشیہ نمبر 1 والوں نے اس کی تعریف کی ہے بلاغت کی۔ اور براغت کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت، فصاحت کو کہتے ہیں اور فضیلت کو کہتے ہیں۔ اسجع سجع کی جمع ہے سجع، اور فواصل فصل کی جمع، فاصلتن کی جمع ہے، فواصل فاصلتن کی جمع ہے۔ سمجھو بھئی، سجع سمجھو۔ انسانوں کی زبان میں دو طرح کا کلام ہوتا ہے، ایک کو نثر کہتے ہیں، دوسرے کو نظم کہتے ہیں۔ انسانوں کے جو کلام نثری ہے، نثر نظم نہیں، اشعار نہیں، نثر، اس میں اگر کوئی جملہ کسی ایک حرف پر ختم ہو، پھر دوسرا جملہ بھی اسی حرف پر ختم ہو، پھر تیسرا جملہ بھی اسی حرف پر ختم ہو، اس کو کہتے ہیں سجع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سجع۔ جیسے کہ ماتن نے شروع میں کہا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، آخری جملہ کس پر ختم ہو گیا؟ میم پر۔ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، میم پر۔ وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، میم پر۔ یہ سجع ہے۔ یہ کیا ہے؟ سجع نثری کلام میں انسانوں کی، اور انسانوں کی نظمی کلام، شعری کلام کا ہر جملے کا آخر یا ہر شعر کا آخر جس لفظ پر ختم ہو اس کو کہتے ہیں قافیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ بڑا مسجع اور مقفع کلام ہے، مسجع نثری اور مقفع شعری اور نظم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انسانوں کے کلام میں۔ اور خالق کے کلام میں، قرآن مجید میں اگر ہر لفظ کا آخر جس پر ختم ہو اس کو کہتے ہیں فاصلتن، فواصل، فاصلتن جمع فواصل۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، سارے الف مقصورہ پر ختم ہو رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سارے نون پر ختم ہو رہے ہیں۔ لہذا اس کو سجع تو نہیں کہیں گے، عام طور پر لوگ اس کو سجع کہتے ہیں، سجع نہیں کہیں گے، سجع انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے، اس کو فاصلتن کہتے ہیں۔ وہ آگے سمجھ میں یہ ہے وَيَلْتَذُّ بِالْأَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ، اور پھر وہ لذت اٹھائے گا، حاصل کرے گا سجع سے اور فواصل سے، فاصلہ سے۔ وَلَمْ يَخْلِصِ الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضری خالص نہ ہوگی، بل يَكُونُ هَذَا النَّظْمُ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، بلکہ یہ نظم اور لفظ الفاظ یہ ان کے نمازی کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آڑ بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ عذر تھا جو گزر گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مستغرقاً فی بحر التوحید والمشاہدۃ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں کے سمندر میں غرق تھے۔ لا یلتفت الا الی الذات، وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اس لیے انہیں اس عذر کی بنیاد پر فتویٰ دیا، اس لیے فلا طعن علیہ، اس لیے کوئی اعتراض اور تنقید اور عیب نہیں ہے امام صاحب پر فی اس بات میں انہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی، وہ کیسے فارسی میں قرأت کی اجازت جواز دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، مع القدرت علی العربی المنزل، عربی میں نازل شدہ عربی پر قدرت رکھنے کے باوجود۔ وَأَمَّا فِي مَا سِوَى الصَّلَاةِ، رہا نماز کے علاوہ میں، فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا، تو امام صاحب دونوں جانبوں کی رعایت کرتے تھے، یعنی لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کرتے تھے، دونوں کو قرآن سمجھتے تھے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ، شارح کہتے ہیں ماتن نے نظم کا اطلاق کیا لفظ کی جگہ پر، رعایتاً للادب، ادب کی رعایت کرتے ہوئے کیا، لأن النظم فی اللغۃ، اس لیے کہ نظم لغت میں کہتے ہیں جمع اللؤلؤ فی السلک، داغے میں موتی کے جمع کرنے کو، پرونے کو کہتے ہیں، واللفظ هو الرمی، اور لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ نظم کا اطلاق عرف میں شعر پر بھی کیا جاتا ہے۔ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، یہاں شاعر کی بات سمجھو گئی، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ،
مناسب یہ کہ یہ بات معلوم ہو ان النظم اشارۃ الی الکلام اللفظی، یہ کہ ماتن کے متن میں جو نظم ہے اس سے اشارہ کلام لفظی کی طرف ہے، والمعنی الی الکلام النفسی، اور معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف ہے، ولکن المعنی الذی هو ترجمۃ النظم، لیکن وہ معنی کہ جو نظم یعنی لفظ کا ترجمہ ہے، حادث، وہ حادث ہے کالنظم، لفظ کی طرح، کیوں؟ لأنہ عبارۃ، اس لیے کہ یہ نظم اور اس کا ترجمہ دونوں عبارۃ عن قصۃ یوسف و اخوتہ، یہ نام ہے، مطلب ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کا، وعن فرعون و غرقہ، فرعون اور اس کے غرق ہونے کے واقعے کا نام ہے، مثلا مثال کے طور پر، وکل ذالک حادث، اور یہ سب کے سب حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ثم هو دال علی امر اللہ تعالی، پھر یہ جو کلام لفظی ہے یہ دال ہے اللہ تعالیٰ کے امر پر، وہ نہی ہی اس کے نہی پر، وہ حکم ہی اس کے حکم پر، وہ خبر ہی اس کے خبر پر، وہ قدیم بلا ریبہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے بلا شک شبہ کے، عندنا ہمارے ہاں، فتنبہ لہو، تو اس سے باخبر رہو، لیکن اس سے بھی باخبر رہو، جو شارع نے شاٹ ماری ہے یہ شارع کا تفرد ہے، یہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، ماتن کہتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کی پہچان ہوگی اس کے اقسام کی پہچان سے ہوگی۔ شارع کہتے ہیں ماتن کا متن شروع فی تقسیماتہ، یہ اس کے تقسیمات کی میں شروع ہے، اے انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام، شریعت کے جو احکامات ہیں یعنی حلال اور حرام ہونا یہ معلوم ہوں گے بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، نظم اور معنی دونوں کی تقسیمات کی پہچان سے ہوں گے۔ فالاقسام بمعنی تقسیمات، شارع کہتے ہیں ماتن کے متن میں جو اقسام کا لفظ ہے تقسیمات کے معنی میں ہے، لأنہا ہونا تقسیمات متعددۃ، اس لیے کہ یہاں پر چند متعدد تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے نیچے اقسام ہے، لا ان الکل اقسام متباینۃ بنفسها، نہ کہ یہ سب کے سب اقسام ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے متباین ہے، بل تجتمع اقسام و تقسیم، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام جمع ہو جاتے ہیں، مع اقسام تقسیم آخر، دوسرے تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ شارع کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا، ماتن نے اقسامہما کہا، وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ، یہ نہ کہا، صرف لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ ہما دو مراد لے لیے، تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، علی ان منشأ التقسیم، کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے کتاب اللہ کی اس کا منشا ہوا النظم والمعنی جمیعاً، نظم اور معنی دونوں کے دونوں ہے۔ فبعضهم، اس لیے بعض لوگوں نے کہا اس بات پر ہیں، علی ان التقسیمات الثلاثۃ الاولى، جو پہلے تین تقسیمات ہیں، للنظم، یہ نظم کے ہیں، لفظ کے ہیں، والرابعہ للمعنی، اور چوتھی تقسیم یہ معنی کی ہے۔ وبعضهم، اور بعض لوگ اس نظریے پر ہے یا بعض لوگوں کا قول یہ ہے، ان الدلالۃ والاقتضاء علی المعنی، دلالت النص اور اقتضاء النص یہ معنی کی تقسیم ہے، والبواقی للنظم، اور باقی اقسام یہ نظم کی ہے۔ والاصح، شارع کہتے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے، انہ فی کل قسم یراعی النظم مع دلالتہ علی المعنی، ہر قسم میں نظم کی رعایت ہے معنی پر اس کی دلالت کے ساتھ ہے۔ وذالک اربعۃ، اور یہ تقسیمات چار ہیں، اے المذکور فیما قبل، یہ مذکور کا لفظ اس لیے لے آئے کیونکہ عبارت پر اعتراض تھا، ذالک مذکر کے اشارے کے لیے آتا ہے اور پیچھے مشار علیہ تقسیمات مؤنث ہے، تو پھر تل کا کہنا چاہیے تھا، لیکن ماتن ذالک لے آئے۔ شارع نے توجیہ کی اس عبارت کو درست کرنے کے لیے کہ یہ اشارہ جو ہے یہ تقسیمات کی طرف نہیں مذکور کی طرف ہے، اس لیے مشار علیہ نکال دیا۔ المذکور فیما قبل، اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا وہ تقسیمات، وہ تقسیمات ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اربعۃ تقسیمات، وہ چار تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم منها اقسام عدیدۃ، اور ہر تقسیم کے نیچے چند اقسام ہے، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا۔ وذالک، اور اس کا وجہ حسر بیان کر رہے ہیں، لأن البحث فیہ، اس لیے کہ کتاب اللہ میں جو بحث ہے، اما ان یکون عن المعنی، یا تو صرف معنی سے بحث ہوگی، وہو التقسیم الرابع، اور یہ چوتھی تقسیم ہے، او عن اللفظ، یا لفظ سے ہوگی، پھر اگر لفظ سے ہے فاما بحسب استعمالہ، تو یا تو اس کے استعمال کے اعتبار سے ہوگی، وہو التقسیم الثالث، یہ تیسری تقسیم ہے،
او بحسب دلالتہ یا اس نظم کے دلالت کے اعتبار سے ہے، فَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهَا الظُّهُورُ وَالْخَفَاءُ پس اگر اس میں ظہور معنی اور خفاء معنی کا اعتبار کیا جائے فَهُوَ الثَّانِي تو وہ دوسری تقسیم ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْأَوَّلُ وگرنہ وہ پہلی تقسیم ہے۔ کافی ہے؟ جاؤ بھائی، جمعرات ہے۔